بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سیشن میں ہم بات کریں گے کہ کوڑا کرکٹ سے پیدا شدہ مسائل اور ان کے سدباب کے بارے میں آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ کوڑا کرکٹ سے پیدا شدہ بیماریوں کے بارے میں شعور کی بیداری اور کوڑا کرکٹ کا مناسب سدباب کے بارے میں بات کریں گے۔ نامیاتی، غیر نامیاتی، گیلے اور خشک کوڑے اور ان کے ذرائع کے بارے میں آگاہی دی جائے گی۔ آبادی کے روز افزا اضافے اور شہریوں کے بڑھتے ہوئے رجحان نے ماحولیات اور صحت عامہ کے لیے بہت سے گمبھیر مسائل کو جنم دیا ہے۔ ان مسائل میں کوڑا کرکٹ کا غیر مناسب انتظام و انصرام ماحولیات اور صحت عامہ کے لیے دن بدن بھیانک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، جس کی مثالیں ماحول کی خوبصورتی کا متاثر ہونا، مختلف مہلک بیماریوں کا پھیلاؤ، زمینی اور فضائی آلودگی ہیں۔ کوڑا کرکٹ مختلف ذرائع مثلاً گھریلو استعمال شدہ اشیاء، تجارتی معاملات، صنعتی فضلات سے پیدا ہوتا ہے۔ جس میں پلاسٹک کے خالی لفافے اور دیگر کوڑا کرکٹ وغیرہ شامل ہیں۔ جانوروں کے فضلات، بچہ کچا چارہ، مرغی خانوں کا گوبر، گلے سڑے پھل، سبزیاں، گوشت وغیرہ بھی کوڑا کرکٹ میں اضافے کا باعث ہیں۔ پلاسٹک کوڑے کی خطرناک ترین قسموں میں سے ایک ہے۔ اس کی ماحول میں کسی بھی حالت میں موجودگی خطرناک ہوتی ہے اور بہت سی مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ خاص طور پر پلاسٹک کے لفافوں کا بے جا استعمال نہ صرف صحت کے لیے انتہائی مضر ہے بلکہ ارد گرد ماحول کو بھی متاثر کرتا ہے، کیونکہ پلاسٹک سے بنی ہوئی اشیاء کے تحلیل ہونے کی رفتار بہت سست ہوتی ہے اور اس کو ماحول میں تحلیل ہونے کے لیے کئی سو سال درکار ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے پلاسٹک نکاسی آب یعنی نالیوں اور گڑھوں میں رکاوٹ کا موجب بنتا ہے۔ کوڑا کرکٹ کو صحیح طور پر تلف کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ نقصان دہ کوڑا جیسے ہسپتالوں کا کوڑا اگر عام کوڑے کے ساتھ پھینک دیا جائے تو یہ بدبو کا باعث بنتا ہے۔ بچے استعمال شدہ سرنجوں میں پانی بھر کر کھیلتے ہیں جو مہلک بیماریوں خصوصاً جلد کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ ہسپتالوں کے کوڑے کو جب بھٹیوں میں جلایا جاتا ہے تو یہ فضائی آلودگی میں اضافہ کرتا ہے۔ موجودہ دور میں پانی کی آلودگی ایک بڑی وجہ ہے۔ کوڑا کرکٹ انسانی فضلہ، گڑے سڑے غذا اجزاء، صنعتی اور زرعی کیمیائی مادے اور زہریلی دھاتیں پانی میں شامل ہو کر بہت سی بیماریوں مثلاً ڈائریا، بخار، پیچس، ہیضہ، ٹائیفائیڈ، یرقان وغیرہ کا باعث بنتی ہیں۔ زہریلے آلودہ پانی کا آبپاشی کے لیے استعمال فصلوں میں آلودگی پیدا کرتا ہے اور ان فصلوں سے حاصل کردہ اجناس کا خوراک کے طور پر استعمال بیماریوں میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ کوڑا کرکٹ کے مضر اثرات تازہ پانی کے ذخیروں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آبی حیات خصوصاً مچھلی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔
ایسے مچھلیوں کا استعمال انسانوں میں سرطان جیسی مہلک بیماری کا باعث بنتا ہے۔ کوڑا کرکٹ کے مسائل کا حل بہت سادہ ہے۔ اگر شہری اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اپنی سطح پر کوڑا کرکٹ کو منظم انداز میں ٹھکانے لگانے کی کوشش کریں تو صورتحال یکسر بدل سکتی ہے۔ اس امر کے لیے کوڑا کرکٹ کی اقسام کو سمجھنا ضروری ہے۔ نامیاتی اقسام کا کوڑا گھروں کے عام کوڑے مثلاً چائے کی پتی، سبزیوں، پھلوں کے چھلکے، باغوں اور کیاروں سے نکلنے والے پتے اور خشک ٹہنیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نامیاتی کوڑے سے اعلیٰ قسم کی کھاد تیار کی جا سکتی ہے جو کہ کوڑا کرکٹ کا بہترین مصرف ہے، اور یہ کھاد گھریلو سطح پر چھوٹے باغیچے اور بڑے پیمانے پر تجارتی سطح پر بیچنے کے لیے بھی کارآمد ہو سکتی ہے۔ گھریلو سطح پر گیلے کوڑے یا نامیاتی کوڑے کو روزانہ جمع کر کے کچی جگہ پر ایک گڑھے میں گوبر یا پتوں یا مٹی کی تہ لگا کر ڈالتے ہیں۔ اس کے لیے لکڑی کا ڈبہ بھی زمین میں دبایا جاتا ہے۔ 5 سے 7 ہفتوں میں اچھی کھاد تیار ہوگی۔ اس طرح صنعتی پیمانے پر 4 سے 6 فٹ گہرا گڑھا کھود کر اس میں گوبر یا پتوں یا مٹی کی تہ لگانے کے بعد اس میں کوڑا بھرنا شروع کریں۔ ہلکا سا پانی کا چھڑکاو بھی کریں اور 2-3 دن بعد اس کو پلٹنا شروع کریں۔ 1 مہینے میں کھاد تیار ہو جائے گی جو کہ کیمیائی کھاد سے زیادہ سستی اور مؤثر ہوگی۔ غیر نامیاتی کوڑے کاغذ، شیشہ، پلاسٹک، دھاتیں، گتھا، پھٹے پرانے کپڑے، ٹین کے ڈبے وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جا سکتا ہے اور ان سے بآسانی پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مختلف دھاتوں کو پگھلا کر دوبارہ کسی قابل استعمال چیز کی شکل دی جا سکتی ہے۔ ردی کاغذ سے دوبارہ کاغذ بنایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گلی محلوں میں پھیری والے کباڑے اور یہ چیزیں خریدنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور گھر والوں کو پیسے یا برتنوں کی شکل میں معاوضہ مل جاتا ہے۔ کباڑی ان تمام چیزوں کو مختلف کارخانوں میں بیچ دیتے ہیں جو کہ ان سے نئی چیزیں یا نئی اشیاء دوبارہ بنا لیتے ہیں۔ پلاسٹک کے لفافے ماحول کے لیے ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ ان کا کم سے کم استعمال کوڑے کی بڑھتی ہوئی مقدار میں خطرناک کمی لا سکتی ہے۔ پلاسٹک کے لفافوں کا بہترین نعم البدل کپڑے سے بنے ہوئے تھیلے ہو سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خرید فروخت کے لیے جاتے وقت صرف کپڑے کے تھیلے استعمال کریں۔ مرغن مچھلیوں کی مارکیٹوں سے نکلنے والی جانوروں کے غیر ضروری اعضاء مثلاً سینگ، بال، پنجے وغیرہ نامیاتی کوڑے کی بدترین شکل ہے۔ ان کو کھلے عام ماحول میں نہیں پھینکنا چاہیے۔ بقرہ عید کے دنوں میں ایسے غیر ضروری اعضاء کو ایک بڑے تھیلے میں ڈال کر کسی علاقے میں زمین میں دبانا چاہیے جہاں پر انسان یا جانوروں کی رسائی بہت کم ہوتا ہے کہ وہ ان کے مضر اثرات سے محفوظ رہ سکیں، یا پھر کم سے کم تھیلے میں ڈال کر کوڑے دانوں میں ڈالنا چاہیے۔ کوڑا اٹھانے والے محکمے کو مطلع کریں تاکہ لوگوں کو بدبو کا سامنا کرنا نہ پڑے اور انسانی صحت پر مضر اثرات نہ پڑیں۔
آج کی سیشن کو ہم ادھر کنکلوڈ کرتے ہیں. اگلا سیشن ہوگا کہ کوڑا کرکٹ کی بہت سی اقسام ہیں اور ان کو کس طرح ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس کریں تاکہ کمنٹس کی بنیاد پر اپنے ان لیکچرز میں اصلاح کی کوشش کی جائے گی.